السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو اگر پسند آئے اسے لائک کرنا مت بھولیے گا، اور کامنٹ سیکشن کے اندر اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، 5 مختلف خبریں ہیں جو آج آپ کے ساتھ اس ویلاگ کے اندر شیئر کرنی ہے۔ ان میں سے 4 خبریں جو ہیں وہ بڑی بیسک خبریں ہیں لیکن آپ کو پتہ ہونی چاہیے، لیکن ایک ایسی خبر ہے جو میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میں ابھی آپ کو وجہ بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں کہ وہ کیوں ہے۔ ایک تو مفتاح اسماعیل صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کی ہے، اور انہوں نے چین کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے کہ جی $2.3 ارب جو ہیں وہ 1 سے 2 دن کے اندر پاکستان کو مل جائیں گے چین سے، اور بیسیکلی چین کے جو مختلف بینکس ہیں ان کے ساتھ پاکستان کا جو ہے وہ کوئی معاہدہ ہوا ہے جس کے بنیاد کے اوپر یہ پیسے آئیں گے۔ میں نے اپنے چند ویلاگس کے اندر آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ پاکستان کے جیسے ہی IMF کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کچھ حد تک طے ہوں گے تو پھر باقی جو ڈونرز ہیں وہاں سے جہاں سے پیسوں کی ارینجمنٹس ہونی ہے، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو سکتا ہے، مشرق وسطیٰ ہو سکتا ہے، چائنا ہو سکتا ہے، سارے دروازے جو ہیں وہ آٹومیٹکلی کھلنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کے IMF کے ساتھ معاملات ہو گئے۔ تو یہ جو آپ نے کڑوا گھونٹ جسے کہتے ہیں کہ جی کڑوا گھونٹ پیا ہے، یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کے، اور اس کے بعد ٹیکسز بھی جو ہے وہ آپ نے بڑھائے ہیں۔ بائی دا وے ٹیکسز کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ٹیکس اکٹھے کرنے کا ٹارگٹ ہے اس میں بھی تقریباً کوئی 450 ارب روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پہلے تقریباً 7000 اور کچھ ارب ٹیکس اکٹھا کرنا تھا، لیکن اب اس کے اندر بھی IMF کے کہنے کی وجہ سے 450 ارب روپے تقریباً اس کے اندر بھی اضافہ آ رہا ہے۔ تو یہ 450 ارب آپ سے اور مجھ سے ہی لیا جانا ہے، ہماری کھال اتار کے ہی لیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ خبر تھی۔ دوسری ایک اور خبر ہے جی طیبہ گل صاحبہ۔ اب آپ حیران ہوں گے طیبہ گل صاحبہ کون ہے؟ یہ طیبہ گل صاحبہ وہی ہیں جن کو سابق چیئرمین نیب نے جو ہے وہ بلا کے تو کافی حد تک ان کے ساتھ نازیبہ قسم کی گفتگو کی تھی، وہ سر سے لے کے پیر تک، اور وہ سارا کچھ میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن صرف ریفرنس کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ وہی ویڈیو تھی جس کے بعد اس وقت کی اپوزیشن مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی چیئرمین نیب جو ہیں وہ بلیک میل ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد مطلب چیئرمین نیب کے حوالے سے بار بار یہ الزام لگتا تھا کہ جناب یہ اس خاتون کو جو ہے اس خاتون نے بلکہ ایک انٹرویو بھی دیا تھا سلیم صافی صاحب کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تو اپنا کیس لے کے آگے گئی تھی لیکن چیئرمین نیب جو ہیں بڑی ہی نازیبہ قسم کی حرکتیں کر رہے تھے، اور مجھے وہ بار بار جو ہے وہ دفتر بلایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بیسکلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں نور عالم خان صاحب، ان کو یہ خط لکھا ہے، اور نور عالم خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی طیبہ گل اور سابق چیئرمین نیب ان کو جو ہے وہ بلا لینا چاہیے PAC کے اندر، اور اس معاملے کی پوری طرح چھان بین ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور جہاں پہ نیب کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ نیب ترامیم کو جو پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے ایکسپریس ٹریبیون کے اندر آج یہ خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو وکالت کرنے کا ذمہ دیا جا رہا ہے وہ دیا جا رہا ہے جناب خواجہ حارث صاحب کو۔ خواجہ حارث صاحب کون ہے؟ خواجہ حارث صاحب ایکچولی نواز شریف صاحب کے وکیل رہ چکے ہیں، اور مختلف کیسز کے اندر وہ ان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں، اور خواجہ حارث صاحب صرف خود نہیں بلکہ ان کی پچھلی پیڑھی بھی، یعنی کہ ان کے والد صاحب بھی جو ہیں خواجہ سلطان صاحب، وہ بھی نواز شریف کی وکالت کر چکے ہیں طیارہ ہاجیک کیس کے اندر۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ جو اپنی پٹیشن فائل کرنے لگے ہیں وہ 184(3) کے تحت جو ہے وہ عدلیہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اس سلسلے میں ایکشن لینا چاہیے۔ تو نواز شریف کے وکیل اب عمران خان کی وکالت کرنے جا رہے ہیں، ایک خبر یہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب ان کی حکومت تھی تو ایک بھنگ پالیسی کے بڑی باتیں ہوئی تھی، جی بھنگ کی کاشت ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر بڑی لیدے ہوئی تھی، بڑا مذاق اڑایا گیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کن لائنوں کے اوپر شروع ہو گئی ہے، یہ بھنگ کے حوالے سے یہ کیا باتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ تو بیسکلی کہانی کیا تھی، یہ بیسکلی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں کہ ستمبر 2020 کے اندر اس وقت فواد چودھری صاحب جو تھے وہ وزیر سائنس و ٹیکنالوجی تھے، اور انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ جی ہمارے ملک کے اندر ایک بھنگ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، بھنگ کی کاشت جو ہے وہ یہاں پہ ہو سکتی ہے، ہماری سرزمین اور ہمارا موسم جو ہے وہ بڑا موزوں ہے، اور بھنگ کا استعمال جو ہے وہ صرف غلط نہیں ہوتا بلکہ ان کے مطابق یہ کہنا تھا کہ جی بھنگ کا استعمال جو ہے میڈیسنز کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس سے کافی ریونیو ہم کما سکتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ایکچولی اب اس کے اوپر جو ہے اس کو مطلب پازیٹیو بریڈنگ یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا پازیٹیو کلٹیویشن جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے، امریکہ کے اندر بھی ہوتا ہے یہ۔ تو اس وقت کی بات ہے ستمبر 2020 کی، لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ تبدیل ہو گئے، اور اس کے بعد شبلی فراز صاحب تشریف لے آئے۔ شبلی فراز صاحب نے 13 اکتوبر 2021 کو یہ کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ قومی بھنگ پالیسی بنا رہے ہیں،
اور دسمبر تک جو ہے وہ یہ قومی بھنگ پالیسی بن جائے گی. لیکن اس کے باوجود دسمبر 2021 تک ظاہری بات ہے ان کو دسمبر 2021 تک اپنے لالے پڑ گئے کہ ہماری حکومت بچنی ہے کہ نہیں بچنی, تو کوئی بھنگ پالیسی نہیں بنائی جا سکی. اب جو موجودہ حکومت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب یہ بھنگ شنگ کی کاشت کے لیے اور بھنگ کی پالیسی بنانے کے لیے, کیونکہ پالیسی جو ہے نہ کوئی بنی نہ اس کا کیبنٹ سے اپروول ہوا, تو اس سلسلے میں کوئی بھی فنڈ جو ہیں وہ اس سلسلے میں جاری نہیں کیے جائیں گے. تو وہ جو پاکستان تحریک انصاف نے بھنگ کے حوالے سے جو, بلکہ بھنگ پالیسی کے حوالے سے جو ایک پودا اگانے کی کوشش کی تھی, وہ پودا جو ہے وہ دفن کر دیا گیا ہے اس موجودہ حکومت کی جانب سے. تو یہ صرف ایک بھنگ کے حوالے سے ایک یہ اپڈیٹ تھی. اچھا, اب ایک جو دوسری خبر ہے وہ میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, اور میں آپ کو وجہ ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کہ وہ کیوں امپورٹنٹ ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب اب میڈیا ایڈوائزر بن چکے ہیں عمران خان صاحب کے. ایک زمانے میں سابق وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے پنجاب کے, 3 دفعہ ان کو اپنے عہدے سے ہٹایا گیا اور مختلف فردوس اشکوان کو لایا گیا, سمسام بخاری صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی, میاں اسلم اقبال کو یہ ذمہ داری دی گئی, اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اور بھی مطلب لوگوں کو یہ ذمہ داری ان سے لے کے دی گئی. لیکن یہ ٹک کے آرام سے یہ کام نہیں کر سکا, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے بیانات جو ہیں وہ کسی حد تک بڑے نازیبہ اور واہیات ہوا کرتے تھے, اور ان کے ایک بیان خاص طور پہ جو انہوں نے ہندو برادری کے حوالے سے دیا تھا اس کی وجہ سے ان کو خاص طور پہ ریموو کر دیا گیا تھا. تو لیکن اس کے بعد چند مہینوں کے بعد ہی ان کو معاف کر کے دوبارہ یہ ذمہ داری دے دی گئی, اور اس کے بعد دوبارہ ان کو ہٹا دیا گیا. جب ان کو دوبارہ ہٹایا گیا تو ان کو خود بھی نہیں پتا تھا, وہ ایک محفل کے اندر کسی اجلاس کے اندر کسی تقریب کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. جب باہر آئے تو میڈیا نے انہوں نے بتایا کہ جناب تسی فارغ ہو چکے ہو. تو اس کے بعد ان کو پھر دوبارہ یہ ذمہ داری ایک اور اسی طرح ملی. اس کے بعد یہ کرکٹ کا میچ کھیل رہے تھے, تو کرکٹ کے میچ میں یہ وہ ایک پارلیمنٹیرینز کا ایک میچ ہو رہا تھا, تو وہاں پہ میڈیا نے پھر ان کو بتایا کہ جناب تسی فارغ ہو چکے ہو. تو اس کے بعد یہ فارغ تھے. اب اس کے بعد فیاض الحسن چوہان صاحب پچھلے دنوں بنی گالا کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے. جب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا تو سیکورٹی گارڈ نے ان کو روک لیا کہ پائن کتنے. تو وہاں پہ یہ کافی غصے میں آ گیا کہ تو میں نہیں جانتا میں کون ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں جناب میں نہیں جانتا تسی کون ہو. تو وہاں پہ پھر یہ شہباز گل کے ساتھ ان کی وہاں پہ کافی منہ ماری ہوئی تھی, اور انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا کہ یار میں اتنا پرانا بندہ ہوں. بلکہ وہ ایکچولی ٹیکنیکلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاؤں فیاض الحسن چوہان شہباز گل سے بھی پرانے ہیں, لیکن وقت کی بات ہے, شہباز گل کا سکہ اب چلتا ہے, فیاض الحسن چوہان کا نہیں چلتا. بہرحال پھر شہباز گل صاحب نے ان کو انٹری کروا دی تھی. تو یہ دن بھی آنا تھا کہ ایک نیا بندہ پرانے بندے کی انٹری کروا رہا ہے. اچھا, اب فیاض الحسن چوہان صاحب نے ریسنٹلی ایک نیا کام شروع کیا ہے. انہوں نے کیا کام شروع کیا ہے, ایک تو وہ ویلاگز کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور ویلاگز کے ساتھ ساتھ اب یہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی آ گئے ہیں. یہ آپ ٹک ٹاک کے اوپر ان کا یہ پیج دیکھ رہے ہیں. اب اگر آپ ان کا پیج جا کے دیکھیں تو یہ بیسکلی تو فیاض الحسن چوہان صاحب کون ہے, آپ ان کو کس طرح جانتے ہیں, میں اور آپ ان کو کس طرح جانتے ہیں. میں اور آپ ان کو جانتے ہیں کہ وہ ایک سیاستدان ہیں. لیکن ایکچولی اگر آپ ان کا ٹک ٹاک کا یہ پیج اٹھا کے دیکھیں نا, تو اس میں زیادہ تر جو ریسنٹ ویڈیوز ہیں وہ مسخرے پنے کے اوپر ہیں. وہ مطلب واہیات قسم کے مذاق, اگلے کے اوپر جملے بازی کرنا اور گندی جملے بازی کرنا. ایک تو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہلکا سا آپ طنز کرتے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. میں کئی ایسے سیاستدانوں کو جانتا ہوں, مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب کئی دفعہ اپنی تقاریر کے اندر جو ہے وہ طنز کا استعمال کرتے ہیں. خواجہ آصف طنز کا استعمال کرتے ہیں, بلکہ وہ ان کی ایک وہ جو تقریر تھی, کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے, وہ طنز کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک دفعہ ایک لائن کراس کر لی تھی جب انہوں نے شیریں مزاری صاحبہ کو جو ہے وہ اس طرح کی وہ ٹریکٹر ٹرالی اور اس قسم کی بات کی تھی. لیکن ایکچولی آپ فیاض الحسن چوہان صاحب کا اگر پیج جا کے دیکھیں نا, تو وہ آپ کو ایک سیاستدان کا پیج کم اور ایک سٹیج تھیٹر کا جو کامیڈین ہوتا ہے اس کا پیج زیادہ لگتا ہے. کر رہے تھے مختلف قسم کی ویڈیوز بنا رہے تھے, لیکن ایک ویڈیو جو انہوں نے 3 دن پہلے بنائی ہے وہ مجھے ایکچولی کسی نے بھیجی. اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ ویڈیو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کی جانب سے بھیجی گئی, کسی اور نے نہیں بھیجی, مجھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی جانب سے بھیجی گئی کہ یہ ذرا فیاض الحسن چوہان کی لینگویج دیکھیے. اور آپ صرف اچھا اس کے بعد ٹک ٹاک کے اوپر جب آپ یہ ویڈیو بناتے ہیں تو اس کے پیچھے, ان ویڈیو کے پیچھے آپ لافٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں, مطلب یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس کے اوپر یہ بیسکلی گفتگو کر رہے ہیں حنا ربانی کھر اور بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں. اب وہ ویڈیو کیا ہے یہ آپ پہلے ذرا ویڈیو دیکھیے, پھر میں آگے بات کرتا ہوں. پاکستان کی وزارت خارجہ اس وقت ایک عجیب و غریب مخمصے کا شکار ہے. وزیر خارجہ بلاول زرداری اور وزیر مملکت خارجہ حنا ربانی کھر جب دونوں اکٹھے باہر دورے پہ جاتے ہیں تو بلاول بولتا ہے تو لوگ حنا ربانی کی کھر کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں,
हिना रब्बानी खैर बोलती है तो लोग बिलावल की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं. एक मर्द है तो उसकी आवाज जनाना, दूसरी औरत है तो उसकी आवाज मर्दाना. ये अजीबो गरीब किस्म की जनाब एक इक्वेशन बनी हुई है. इम्पोर्टेड हुकूमत किसी इशू पे भी नॉर्मल नहीं है. ये जनाब आपने इनकी गुफ्तगू सुनी. ये बेसिकली बिलावल भुट्टो, पहले जरा बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर बात कर लेते हैं. बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर ये इस किस्म की घटिया लैंग्वेज जो है वो पता नहीं क्या वजह है कि पिंडी से ही आई जा रही है बार बार, खास तौर पे पिंडी से. फयाजुल हसन चौहान साहब अकेले नहीं हैं, शेख रशीद साहब भी इस किस्म की बिल्लो रानी और ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है, वाहियात किस्म की गुफ्तगू ये करते रहे हैं. और दूसरी बात ये कि बिलावल के बारे में तो आपने गुफ्तगू की. हिना रबानी खर साहिबा, उनके बारे में जो आपने गुफ्तगू की कि जी समझ नहीं आ रही कि मर्द बोल रहा है या औरत बोल रही है. आप यकीन कीजिए कि मैं अगर फयाजुल हसन चौहान साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन शुरू करूँ ना तो 1 घंटे का वीलॉग मेरा कम पड़ जाएगा. जिस किस्म की उनकी हरकतें रही हुई हैं, मतलब हरीम शाह के साथ उनकी तस्वीर और जिस किस्म के वो वीडियोस बनाते रहे हैं, और उसके साथ साथ वैसे भी मतलब और भी पर्सनल लाइफ के हवाले से बहुत सी चीज़ें यकीन कीजिए मैं कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वही टिकटॉक है जो इमरान खान साहब के दौर में एक्चुअली उसके ऊपर बैन लगाया गया था कि जनाब यहाँ पे वाहियाती फैलाई जाती है इन वीडियोस के जरिए. लेकिन जाहिर बात है जब आपका लीडर टिकटॉकर से मिलना शुरू कर दे तो फिर आपको इस बात का खुद भी एहसास होता है कि वह अच्छा टिकटॉकर्स की इतनी इज्जत है, मैनू तो बनी गाला दे गेट च नहीं वड़न देंदे और टिकटॉकर्स को उन्होंने बुला लिया तो चलो जनाब मैं क्यों ना टिकटॉकर बनूं. ये बेसिकली मुझे पता है ये फयाजुल हसन चौहान साहब की यही अर्ज होगी, ठीक है, जिसकी वजह. और आप अंदाजा कीजिए कि ये शख्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का मीडिया एडवाइजर है. ये जो वीडियो जो भी आपने देखी है, ये वीडियो जनाब 4,26,000 दफ़ा देखी जा चुकी है जब तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है. 58,000 लाइक्स इस वीडियो को मिले हैं. दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई ऑलवेज से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी जनरेशन का बेड़ा गर्क किया है, पूरी जनरेशन का. मतलब ये इस किस्म की गुफ्तगू है जो आप अपने घरों में कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे देखें. ऑब्वियसली एक वाहियात गुफ्तगू है, एक ऐसी बिलो द बेल्ट गुफ्तगू है जो कोई भी पढ़ा लिखा शख्स नहीं देखना चाहेगा. अब मैं ये बात कह देता हूं कि अगर एक मेरे ख्याल में शायद कमरा बैठा हो और इमरान खान साहब अपनी फैमिली के साथ बैठे हों, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेगम के साथ बैठे हों, तो मेरे ख्याल में इस किस्म की गुफ्तगू वो खुद भी नहीं सुनना चाहेंगे और ना वो चाहेंगे कि उनके अपने बच्चे ये गुफ्तगू देखें. लेकिन आप सिर्फ ये देखिए कि किस शख्स को इन्होंने मीडिया एडवाइजर की जिम्मेदारी दी हुई है कि वो इस किस्म की गुफ्तगू करना जो है वो समझता है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है, मैंने बहुत बड़ा कमाल किया है, और मैं जब इस तरह की गुफ्तगू करूंगा तो फिर मैं इमरान खान साहब की नज़रों में आऊंगा, ओ मेरा चीता, मेरा शेर, मेरा टाइगर, क्या कमाल कर दिया तूने फयाजुल हसन चौहान, बड़ा ज़बरदस्त तूने मार्का मारा है. ठीक है, अभी ये वही फयाजुल हसन चौहान है जिसको 25 तारीख को जब आपको बुलाया गया था ना, जब इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, तो ये वही वीडियो ये आप जरा स्क्रीन पे देखिएगा. ये टोटल 10-15 बंदे थे जिनको ये निकाल सके थे. लेकिन इस तरह की हरकतें करने से 58,000 लाइक्स और 4,26,000 व्यूज. ठीक है, 4,026 बंदा ये सड़क पे नहीं निकाल सकते, लेकिन इस तरह की हरकतें करके 4,26,000 व्यूज हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक औरत को इन्होंने मर्द कह दिया और एक मर्द को उन्होंने औरत के साथ तशबीह दे दी. और इसके ऊपर हंस के जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स कहेंगे क्या बात है फयाजुल हसन चौहान, तू शेर है साडा, तू छा गया. सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती. मैं इससे पहले मैंने थोड़ी सी इस पर डिगिंग की. एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये अली अमीन गंडापुर साहब हैं. ये एक और इमरान खान साहब के जो है ना वो हीरे जो इन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर रखे हुए थे और अपनी पार्टी में भी हैं. ये इस पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है वो ये तस्वीर लगा के ज़रा पढ़िएगा इस पर क्या लिखा हुआ है. अब इस कैरेक्टर को मैं क्या नाम दूं? जरदारी के गुनाहों की और करप्शन की सज़ा, बिल्लो रानी तस्वीर को जूम करके तसल्ली कर लें. यह फॉरेन मिनिस्टर हमारी नुमाइंदगी नहीं, हमारी बदनामी करवा रहा है. या अल्लाह पाकिस्तान पर रहम फरमा और इन गुलामों से निजात दिला, आमीन. मुझे नहीं समझ आई कि इसमें इनको अली अमीन गंडापुर साहब को क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है, मतलब बिलावल भुट्टो के हवाले से इनको क्या इशू नज़र आ रहा है. या तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो उसके क्राइटेरिया ये है, या तो आपने कोई ऐसा मेंबरशिप फॉर्म के ऊपर ये लिखा हुआ है कि जनाब नाम, वल्दियत, तारीख़ पैदाइश, जगह पैदाइश, CNIC नंबर, फ़ोन नंबर और जिन्स आपकी चेक की जाएगी पहले.
آپ کا جنسی ٹیسٹ ہوگا, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. اور یہ چیز چونکہ دیگر سیاسی جماعتوں میں نہیں ہے, تو اس لیے جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں سے بڑی ابتر ہے اور بڑی زبردست ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ جنس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور ہم جب تک فیصلہ نہیں کرتے کہ ایک شخص پوری طرح مرد اور پوری طرح عورت ہے یا نہیں ہے, تب تک ہم کسی کو پارٹی کے اندر رکھتے نہیں ہیں, جس کی بنیاد کے اوپر بیسکلی آپ دوسروں کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھا ہم نے کتنا کمال کیا ہے جناب, ہم نے جو ہے وہ اس بات کا ہم نے مذاق اڑایا. دس از دا فلتھ, دس از دا ڈرٹ, جو گندگی آپ لوگوں نے کریٹ کی ہے نا, یہ اصل سب سے بڑی پرابلم ہے. اور جب آپ لوگوں کے یہ تمام لوگ, عمران خان صاحب, جب آپ کے تمام لوگ اپنا منہ کھولتے ہیں نا, تو آپ کی جو اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, ہر سیاسی جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کے اندر اچھی اور بری چیزیں دونوں موجود ہوتی ہیں, لیکن یہ جو گندگی ہے نا جو آپ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اور ان لوگوں کے ذریعے پھیلاتے ہیں, یہ فیاض الحسن چوہان, علی امین گنڈا پور اور اس قسم کے لوگ, تو آپ کی اچھی چیزوں کے اوپر بھی جو ہے یہ گندگی اور کیچڑ کی وہ لہر آ کے وہاں پہ اس کو سب کچھ دھندلا دیتی ہے, اسے ختم کر دیتی ہے. لیکن میں کیا بات کروں, مطلب میں ان لوگوں سے, علی امین گنڈا پور اور فیاض الحسن چوہان جیسے لوگوں سے میں کیا کمپلین کروں, جب ایک شخص عمران خان خود جلسے کے اندر کھڑا ہو کے مریم نواز کو یہ بات کہے گا کہ تم میرا اتنا نام مت لو, ورنہ یہ نہ ہو کہ کیپٹن صفدر جو ہے وہ اس بات کو مائنڈ کر جائے. میں ان لوگوں کے بارے میں کیا کمپلینٹ کروں؟ جب آپ کی پارٹی کا لیڈر یہ سوچتا ہو, جب اس کے دماغی صلاحیت ایسی ہو, تو پھر نیچے جو انمول ہیرے آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ تو آپ سے 4 سٹیپ آگے جائیں گے نا. اور یہ جو 4 سٹیپ آگے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو پھر ورکر ہیں, جو ان سے بھی آپ جس طرح یہ اوپر اگر اتنی گندگی ہے, اس کے دوسرے سٹیپ پہ اس سے زیادہ ہوگی, اس کے تیسرے سٹیپ پہ اس سے بھی زیادہ ہوگی, اور چوتھے سٹیپ پہ وہ جو ورکر اور ووٹر کی حد تک ہے نا, وہ گندگی کا ڈھیر بنا دیتے ہیں. پھر آپ لوگ, وہ اتنی زیادہ گندگی ہو جاتی ہے کہ وہ اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر اوپر والا صاف ستھرا ہو نا, صاف زبان کا اور صاف ذہنیت کا بندہ ہو, تو وہ صفائی ستھرائی جو ہے وہ نیچے تک بھی آتی ہے. لیکن اگر اوپر ہی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے, اوپر ہی ذہنیت اس قسم کی ہو, تو پھر نیچے بھی جو ہے وہ گندگی جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کرتی رہتی ہے, اور پھر کرتے 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 نیچے جا کے اتنا گند اکٹھا ہو جاتا ہے. اس سے مجھے سب سے بڑی پرابلم ہے. مجھے اس سے پرابلم ہے کہ آپ نے زبان گندی کر دی, آپ نے ذہنیت گندی کر دی, لوگوں کو بات کرنے تک کا سلیقہ جو ہے وہ نہیں رہا, کہ اگر ہم نے اختلاف بھی کرنا ہے تو گالم گلوچ کے بغیر بھی اختلاف ہو سکتا ہے. ہم نے ایشوز کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے تو یہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ, اس قسم کے بلو رانی, لفافہ اور ڈاکو, چور, ان الفاظ کے بغیر بھی بحث ہو سکتی ہے بھائی. 70 سال سے ہوتی آئی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح یہ کیا کرتے تھے, علامہ اقبال یہ کیا کرتے تھے, ہمارے رسول یہ کیا کرتے تھے, گالم گلوچ کے بغیر اختلاف کیا کرتے تھے. اور وہ اختلاف تو مذہب کی بنیاد کے اوپر تھا. آپ کا تو سیاسی اختلاف ہے نا, 2 سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر اس سے لڑ رہی ہیں, وہ تو مذہب کی بنیاد کے اوپر اختلاف تھا, لیکن وہ بھی تہذیب کے ساتھ ہوتا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کے منہ سے کبھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے گاندھی کے بارے میں یا نہرو کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا زبان استعمال کی ہو, یا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے حوالے سے یا کوئین الزبتھ کے حوالے سے کوئی اس قسم کی زبان کبھی استعمال کی ہو؟ لیکن یہ شرف آج پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہی ہے. اور دیں اس کا کریڈٹ, اس کا پورا کریڈٹ عمران خان صاحب کو دیں کہ یہ کریٹ کر کے آپ نے پاکستان کو دیا. یہ ہے آپ کا نیا اور گندا پاکستان. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.